عید آنے والی ہو اور گھر کی صفائی ابھی باقی ہو تو دل پر کتنا بوجھ ہوتا ہے، بتائیں ہے یا نہیں ایسے؟ ایک دن میں سب کچھ ایک ساتھ مینیج کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر گھر پراپر پلاننگ کے ساتھ چلائیں تو آپ آرام سے اپنے گھر کو کلین، فریش اور ریڈی ٹو عید بنا سکتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی عید سے ایک دن پہلے گھر کی صفائی کی روٹین جو کہ آپ کی لائف کو آسان بنا دے گی۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ عید سے پہلے گھر کی صفائی نہ ہو تو دل پہ عجیب سا بوجھ فیل ہوتا ہے، ہر طرف کام ہی کام نظر آتے ہیں، کچن، کمرے، کپڑے، اوپر سے مہمان کی تیاری۔ کیا واقعی عید کی صفائی مشکل ہوتی ہے؟ جی نہیں، اگر ان چیزوں کو سٹریس میں لے لیں گے تو وہ چیز واقعی مشکل لگے گی۔ اس صفائی کو آسان بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمیں پرفیکشن نہیں چاہیے، ہمیں پرفیکٹ گھر نہیں چاہیے، بلکہ ایک پیسفل اور کلین سا گھر چاہیے۔ ہم ہاؤس وائف اکثر اننیسیسری جو ہے نا پریشر ڈال لیتی ہیں کہ ہر چیز شائننگ اور پرفیکٹ ہو، لیکن بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچوں والے گھر میں میس نارمل ہے۔ آپ انسان ہیں، کوئی مشین نہیں ہے۔ عید سے پہلے صفائی شروع کرنے سے پہلے ایک سمپل سی لسٹ بنانی چاہیے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ایک پراپر پلاننگ ضروری ہوتی ہے، اس طرح لسٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ کون سے کام عید پہ کرنے والے ہیں اور کون سے کام جو ہیں وہ بعد میں کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ مطلب ایک پریورٹی جو ہوتی ہے نا وہ سیٹ کرنی بہت ضروری ہے۔ مثلاً پہلے بیڈ روم صاف کرنا، پھر کچن صاف کرنا، پھر ڈرائنگ روم کو صاف کر لینا، ایک فائنل ٹچ دینا نا۔ اچھی پلاننگ سے سٹریس بھی کم ہو جاتا ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ صفائی کرتے وقت غیر ضروری چیزیں جو کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، جو ہم نے گھروں میں سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں، جن کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، الٹا جگہ گھیر کے رکھتی ہیں۔ غیر ضروری چیزوں سے گھر بھرا ہوا اور میسی لگتا ہے۔ کوئی بھی ایکسٹرا سامان ہے تو وہ ڈونیٹ کر دیں، کسی ایسے بندے کو دے دیں جن کو ضرورت ہے لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ڈونیٹ کر دینا۔ وہ کہتے ہیں نا لیس اسٹف ایزی کلیننگ۔ اسی کے ساتھ روم بائی روم ڈیپ کلیننگ، ہر روم کی الگ الگ کلیننگ کریں، مطلب ہر کمرے کو الگ سے صاف کریں، جس سے ڈسٹنگ، بیڈ شیٹ کی چینجنگ، کرٹنز کو ترتیب دینا، فلور کو کلین کرنا۔ ایک وقت میں ایک روم کلین کریں، اس سے آپ کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی نا۔ عید کی صفائی میں کچن کی صفائی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ پورا رمضان ہمارا کچن جو ہے نا وہ کھانے پکانے میں مصروف رہتا ہے۔ اس کی کیبنٹ کی صفائی، اس کو کلین کرنا، ان کو ارینج کرنا، فریج کو کلین کرنا، جو کہ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے اس کو نکال دینا۔ سٹوف جو ہمارا چولہا جو ہوتا ہے نا چولہا، اس پہ تو بہت کام ہوتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ رمضان میں ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ اس پہ ورک لوڈ ہوتا ہے، تو وہ سارا خراب ہوا ہوا تو اس کو اچھے سے کلین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم نے عید کا سامان بناتے ہیں، عید کے لیے میٹھا بنانا ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو ارینج کرنا بہت ضروری ہے، اس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ سب کچھ آپ کا وقت بچاتا ہے اگر ہم پہلے سے یہ کام کر لیں تو۔ ان سب کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ گھر والوں کی کچھ چیزیں ہیں، بچوں کی چیزیں ہیں جو عید کی تیاری کی شاپنگ کی تھی، اس کو ارینج کر کے رکھنا ہے، جب ضرورت پڑے تو وہ جلدی سے مل جائے۔ لاسٹ ڈے سٹریس سے بچنے کے یہی طریقہ ہوتا ہے نا۔ عید سے پہلے عید کی صفائی میں گھر والوں کو بھی انوالو کریں تاکہ آپ کو ہیلپ ملے، آپ کو تھکاوٹ نہ ہو۔ موسٹلی ہم ایسے کرتے ہیں کہ بہت سی ہاؤس وائف ایسے ہوتے ہیں وہ سارا کام کا برڈن جو ہے نا وہ اپنے پہ لے لیتی ہیں، جس سے وہ بہت تھک جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر کام آرام سے خود کر لیں گے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر کام کرنا ہے۔ آپ گھر والوں کو انوالو کریں، بچوں کو انوالو کریں، اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، آپ بھی فریش رہ جائیں گی، آپ کی عید بہت اچھی گزر جائے گی نا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ عید جو ہے نا وہ صفائی کا نام نہیں ہے، یہ خوشیوں، محبت اور سکون کا دن ہے۔ اگر آپ خود تھکی ہوں گی تو خوشی سے عید کو محسوس بھی نہیں کر سکیں گی، اسی لیے اپنا خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا گھر کا خیال رکھنا ہے۔
اگر عورت اپنا خیال نہیں رکھے گی تو وہ تھک جائے گی، وہ سٹریس میں آ جائے گی، جس سے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بگڑ جائے گا۔ ہمارا ایک موٹیو ہوتا ہے کہ ہمارا گھر جو ہے نا وہ نیٹ کلین ہونا چاہیے، پراپر ارینج ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے لیے بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم فٹ اور ہیلدی ہیں تو ہمارے گھر بھی فٹ اینڈ ہیلدی ہے۔ اور بہت سی خواتین ایسے کرتی ہیں، اپنے آپ کو بھی ٹائم دیتے ہیں۔ میں اپنا می ٹائم بھی لیتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں گھر میں اپنا ٹائم انویسٹ کر دے تو خود کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، خود کو ارینج کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتی۔ نہیں، میں پراپر اپنا ایک ٹائم نکالتی ہوں جس میں اپنے آپ کو جو ہے نا موٹیویٹ کرتی ہوں، اپنی سیلف کلیننگ کرتی ہوں، اپنے اچھے ڈریسز کو پہنتی ہوں، ارینج کر کے رکھتی ہوں۔ یہ ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی اگنور نہیں کیا۔ اس لیے آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ گھر کے ساتھ ساتھ خود کو بھی اگنور نہ کریں۔ بچے جو ہے نا ان کو پراپر جو ہے نا اچھا سا تیار کر کے بھیجا کریں۔ بچے جو ہوتے ہیں موسٹلی بچے بہت گندے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بیچارے کلین نہیں ہوتے، پھر یہ کہتے ہیں یار ان کی ماں ان کا خیال نہیں رکھتی۔ یہ بات دماغ میں پہلے ہی آتی ہے بچے کو دیکھ کے نا۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی نیٹ کلین رکھیں گے، ایک صاف ستھرا پراپر بچہ جو ہے نا ایک اچھی ماں کی نشانی ہے۔ کیونکہ ہسبینڈ کی ڈریسنگ، ہسبینڈ کا یعنی کہ اچھا دکھنا بھی ایک پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، بچوں کا اچھا دکھنا بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بھی عید سے پہلے عید کی صفائی اس طرح ایک چھوٹی چھوٹی سے ٹپس ہوتے ہیں، میں نے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ میں بھی ان چیزوں کو ہی فالو کرتی ہوں جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سلولی وہ کیا کہتے ہیں نا، میرا جو ہے نا چینل جو ہے نا وہ سلولی گرو کرنے لگ گیا، ویوز آنے لگ گئے ہیں، تو مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور مجھے کافی اچھی اس میں سے نا مطلب وائبز آنے لگ جاتی ہیں اور موٹیویٹ ہو جاتی ہوں کہ نہیں یار مجھے ڈیلی ولاگ اپلوڈ کرنا ہے، ایک اچھی روٹین کے ساتھ، ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کو اپنی گھر کی روٹین دکھانی ہے۔ سمپل سی میری ایک روٹین ہوتی ہے بچوں کے ساتھ نا۔ عید آ رہی ہے، اب عید کا ولاگ بھی بناؤں گی، اور عید سے پہلے کی یہ صفائی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا میری بھی چل رہی ہیں، اسی طرح ہی چل رہی ہیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے نا۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ، یا تو 5 منٹ کا ہوتا ہے، یا تو 6 منٹ کا ہوتا ہے، یا تو 7 منٹ کا ہوتا ہے۔ بس انہی منٹس میں جو ہے نا میں اپنی کہانی آپ لوگوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور کافی حد تک کہیں نہ کہیں میں کامیاب ہونے کی کوشش بھی کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے نا۔ بس یہ تھا آج کا ولاگ، اور انشاءاللہ کل ٹائم ملا تو چاند رات کا ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ میں کیا کری ہوں، بچوں کی چیزیں کیسے میں نے سیٹ کی ہیں، بچوں کے لیے میں نے کیا خریدا ہے، وہ چیز بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی نا۔ آئی ہوپ یہ چھوٹا سا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو بس یہی ریکویسٹ ہوتی ہے آپ لوگوں سے، لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔